اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سپارے کے پہلے رکوع میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اس کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیتن، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، بڑا ہی مبارک ہے، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت سی واضح نشانیاں ہیں۔ بیت اللہ شریف، مکہ شریف میں بہت سی واضح نشانیاں ہیں، جن میں بیت اللہ شریف خود اور اس کے ارد گرد باقی حتیم، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ، اور اسی طرح منا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پیچھے دوسرے سپارے میں گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں، کہ حج کرنے والے جب جاتے ہیں تو صفا مروہ میں بھی چکر لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ میں یا مکہ شریف میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اب یہ اس سے بدل کے طور پر، خاص طور پر ذکر کیا کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا بنا کے لا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جوڑ کے کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ جب دیوار اونچی ہوئی تو ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے ان دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا۔ اب قدرت خداوندی یہ ہے کہ بعض روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جاتی تھیں وہ پتھر بھی بلند ہو جاتا تھا، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔ یہ قدرت خداوندی۔ اب پتھر جو ہوتا ہے ایک سخت چیز ہے، اس کے اوپر نشان پاؤں کے نہیں پڑتے ہیں، لیکن اب وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس کے اوپر آپ کے پاؤں کے نشان پڑ گئے، اور وہ نشان یعنی زمانہ گزرنے کے باوجود موجود رہے اور موجود ہیں۔ اب بھی اس کو بیت اللہ شریف کے سین میں وہاں نصب کیا گیا ہے۔ تو اس مقام ابراہیم کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں میں سے بیان کیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ حرم شریف کی حد کے اندر جب کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو اس کو امن ہے۔ اب حرم شریف
کا ادب اور احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا منع ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس چیز کا التزام کیا جاتا تھا کہ وہاں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ خبر ہے لیکن امر کے حکم میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مکہ شریف امن کا شہر ہے اور یہاں امن ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے حضور جب مکہ شریف کے فتح کے لیے تشریف لے گئے، اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ حضور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پہلے مسلمانوں کی مکہ شریف میں آمد پر پابندی تھی، پھر حدیبیہ کے موقع پہ ایگریمنٹ ہوا کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور شرائط طے ہوئیں، آپس میں معاہدہ ہوا۔ قریش کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے ان شرائط کی خلاف ورزی کی گئی، اس معاہدے کو توڑا گیا۔ جب ان کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی اور اس معاہدے کو توڑ دیا گیا، یعنی اس کی خلاف ورزی، معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کر کے، تو اب مسلمان اس معاہدے کے پابند نہیں تھے، کیونکہ ان کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ لیکن حضور نے اس کے باوجود پہلے ان کو پیغام بھیجا، بھائی تم نے اس ایگریمنٹ کی، اس معاہدے کی اس طرح خلاف ورزی کی ہے، اس کا مداوع کرو یا پھر واضح اعلان کر دو اس معاہدے کے ختم ہونے کا۔ اب مکہ والوں کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے اعلان کر دیا کہ ہماری طرف سے وہ معاہدہ ختم۔ پہلے چونکہ وہ پریکٹیکلی عملاً اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اب زبانی بھی اس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب حضور کے پاس یہ پیغام پہنچا تو حضور نے پھر مکہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ مکہ والوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مکہ شریف سے نکلے تھے، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت اور طاقت تھی کہ وہ بزور بازو لڑائی کے ذریعے مکہ کو فتح کر سکتے تھے، اور مکہ والوں کی طاقت کمزور پڑ چکی تھی، ان کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ چنانچہ پھر ابو سفیان وہ مدینہ شریف آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گزارش کی کہ آپ اس معاہدے کو پھر نئے سرے سے مطلب ہے کہ تجدید کریں، رینیو کریں اس کے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہاری طرف سے اس کی خلاف ورزی بھی ہو چکی ہے اور زبانی بھی تم نے اعلان کر دیا اس کے ختم ہونے کا، اب یہ اس کی تجدید نہیں ہو سکتی، اب رینیو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ چلے گئے، ان کو پتہ تھا کہ کسی وقت بھی مسلمان حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لیا اور خاموشی سے حضور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوشش یہ تھی کہ مکہ میں کسی قسم کا کشت و خون نہ ہو، وہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور قتل و غارت گری نہ ہو۔ جب حضور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو اب ابو سفیان، ان کو پہلے ہی خطرہ تھا کہ کسی وقت مسلمان ہمراہ آور ہو سکتے ہیں۔ جب رات کو دیکھا کہ لشکر ہے، آئے دیکھنے کے لیے، مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ حضرت عباس نے حضور سے امن حاصل کر لیا، ان کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اب بھی کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کوئی شک نہیں رہ گیا۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مشہور ہے کہ کہا بھائی کہ
ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے گا اس کو امن ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن اب سب سے زیادہ کرم بھی انہی پہ ہو رہا ہے کہ مکہ میں ان کے گھر کو امن قرار دیا، بھئی جو ان کے گھر میں آ جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا ہوگا حضور میرا گھر کتنا سا ہے، اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو حرم شریف میں آ جائے تلواریں رکھ دے، اسلحہ رکھ دے، تلوار نہ اٹھائے، اس کے لیے امن ہے۔ انہوں نے پھر سوچا ہوگا کہ حرم شریف میں بھی پورے شہر کے لوگ نہیں آ سکتے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے دروازہ بند کر لے، جو لڑائی نہیں کرے گا اس کو امن ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی حتی الامکان یہ کوشش کی کہ اب بھی یہاں کچھ تو خون نہ ہو، حالانکہ وہ سب لوگ دشمن تھے جن کی زندگیاں گزر گئی تھیں دشمنی کرتے ہوئے، 13 سالہ مکی دور اور 8 سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد بھی، یعنی 21 برس میں انہوں نے کون سا ظلم نہیں کیا تھا۔ اب اگر حضور ان سب کو قتل کر دیتے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کہ اس زمانے میں روٹین ہی یہی تھی کہ جب دو قبیلوں کی، دو لشکروں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو جو لشکر شکست کھا جاتا تھا اس کے مردوں کو، لڑائی کرنے والے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں کو لونڈیوں اور غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ وہاں کچھ تو خون نہ ہو، اس کے تمام انتظامات کیے، اور لشکر کو سختی کے ساتھ حکم تھا بھائی تم نے پہل نہیں کرنی ہے لڑائی میں، ہاں اگر تم پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، دفاعی طور پر لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ اکا دکا واقعات ہوئے کہ مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو چنانچہ مسلمانوں نے پھر اس کا اپنا دفاع کیا، اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، کچھ مسلمانوں میں سے بھی شہید ہوئے۔ تو بہرحال عمومی طور پر کوشش کی گئی کہ وہاں جو ہے لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کچھ تو خون نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، فتح مکہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا لا ہجرت، آج کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ یعنی پہلے تمام مسلمانوں کے لیے ہجرت ضروری تھی کہ جو بھی مسلمان ہو وہ مدینہ شریف پہنچے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو قوت کی ضرورت تھی کہ وہاں زیادہ لوگ ہوں، لشکر ہو۔ تو اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا تو اب فرمایا کہ اب ہجرت ختم ہو گئی ہے، ولیکن جہاد و نیت، ہاں جہاد اور نیت، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فرمایا کہ جب تمہیں جہاد کے لیے پکارا جائے تو تم نکلو۔ وقال یوم الفتح، فتح مکہ تھا۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے حضور نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ شہر یعنی مکہ شریف، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، یعنی اس کے اندر لڑائی جھگڑا ہر قسم کا اس کو منع فرمایا ہے۔ اور یہ آج کی نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اس وقت سے اس کی یہ حرمت ہے۔ حتیٰ کہ مکہ شریف کے اندر وہاں پہ یعنی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، خضر و گھاس اس کو بھی نہیں کاٹا جاتا، جانور ان کو وہاں پہ نہیں ان کو بھگایا جاتا، تو ہر قسم یعنی انسان جانور کسی کو وہاں پہ تکلیف پہنچانا وہ منع ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اس کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حرمت، اس کی عزت اور اس میں قتل و غارت گری حرام ہے
قیامت تک کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ قِتَالَ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِ، کسی کے لیے قتال حلال نہیں ہوا مجھ سے پہلے۔ لم یحل القتال، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا فِي سَاعَةٍ مِّن نَّهَارٍ، حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی صرف دن کے ایک حصے میں اجازت دی گئی تھی۔ فتح مکہ کے دن محدود، وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے، کہ اس وقت اگر وہ بھی یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے دفاعی طور پر اپنے ڈیفنس میں اگر تم پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو تم نے اس پہ حملہ کرنا ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے میرے لیے وہ یہاں پہ لڑائی کو اس کی اجازت دی گئی تھی۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے یہ اسی طرح اس کی حرمت ہوگی اور اس میں لڑائی جھگڑا حرام ہوگا۔ یعنی کچھ دیر کے لیے مجھے صرف اجازت دی گئی تھی، باقی کسی کو نہ اجازت دی گئی ہے اور نہ آئندہ اجازت ہوگی۔ تو فرمایا میرے لیے بھی فی ساعت من نہار، دن کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی۔ لا یعدد شوکها ولا ینفر صیدہ، فرمایا کہ نہ تو اس کے کانٹے والے درختوں کو کاٹا جائے گا اور نہ یہاں سے شکار کو بھگایا جائے گا۔ یعنی حدود حرم کے اندر شکار کرنا بھی حرام ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شکار کو وہاں سے بھگا کے حدود حرم کے باہر جا کے شکار کر لیا جائے، نہیں، اس کو وہاں سے بھگایا بھی نہیں جائے گا کہ وہ وہاں سے نکلے اور باہر جا کر اس کو پھر شکار کر لیا جائے۔ آگے فرمایا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کسی کی کوئی مل جائے تو فرمایا اس کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا، ہاں وہ اس کو اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرے، بھئی کسی کی چیز گری ہے تو اعلان کرنے کے لیے اٹھائے۔ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرَ، یعنی ہر چیز کی وہاں پہ حرمت ہوگی تو حضرت عباس انہوں نے عرض کیا حضور اذخر، اذخر یہ ایک گھاس کی قسم ہے، ایک بوٹی ہے وہاں پہ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، اس کو جو لوہار وغیرہ اپنی بھٹی میں اس کو ڈال کے بھٹی کو گرم کرتے تھے اور لوگ گھروں کی چھتوں پہ اس کو ڈالتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا حضور اس کا استثناء فرما دیں کہ اس کی اجازت ہو، اس کو کاٹ سکتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ تو فرمایا الا الازخر، ہاں چلو اس کی اجازت ہے، وہ ازخر بوٹی جو ہے وہ گھاس جو ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، تو اس کی اجازت دی، اس کے علاوہ باقی درختوں کو کاٹنے کی اور شکار کی ہر چیز کی ممنوع۔ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے کہ حضور جس چیز کو چاہیں اس کو ممنوع قرار دے دیں اور جس کو چاہیں اس کو اس کی اجازت دے دیں۔ پہلے مطلقاً فرمایا کہ کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عباس کی عرض پہ کہ اس کی چونکہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو فرمایا ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں، تو حضور نے اس کا استثناء فرما دیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکہ شریف کی حرمت ہے اور مکہ شریف کو ہمیشہ کے لیے حرم قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ یہاں لڑائی جھگڑا منع ہے اور کسی قسم کی یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ بعض مواقع پہ بعض لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی وہ یعنی دلائل بھی ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کی جواز بھی بنا لیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن سعید لشکر مکہ شریف کی طرف بھیج رہا تھا، غالباً یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف وہ لشکر بھیج رہا تھا۔ تو حضرت ابو شریح عدوی اس نے کہا، چونکہ عمر بن سعید وہ گورنر تھا تو لشکر بھیجنا چاہتا تھا، تو حضرت ابو شریح صحابی رسول انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں۔ ان احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح سمعته اذنای ووعاہ قلبی وابصرته عینای حین تکلم به۔ حضرت ابو شریح نے اس عمر بن سعید جو کہ گورنر تھے اور لشکر بھیج رہے تھے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں، اور وہ حدیث میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں کہ کسی اور کے ذریعے سے سنی ہو، کہ کسی نے مجھے وہ حدیث سنائی ہو، نہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہے کہ حضور فتح مکہ کے دن حضور کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں سمعت ہو اذنایا، میرے کانوں نے سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو سمجھا اور محفوظ رکھا، وابصرتہ عینایا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، یعنی میں دیکھ رہا تھا، کانوں سے سن رہا تھا، اور بات پوری سمجھ آ رہی تھی، دل و دماغ میں بیٹھ رہی تھی کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حین تکلم بھی، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، انہ حمد اللہ و اثنی علیہ، کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ثم قال ان مکۃ حرمھا اللہ ولم یحرمھا الناس، کہ مکہ کو جو حرم قرار دیا گیا ہے، یہاں جو لڑائی جھگڑا اور ہر قسم کی کشت و خون منع ہے، تو یہ اس کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، یعنی یہ کوئی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فلا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یفسق بہا دمن، کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ خون بہائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ آگے وہی ولا یودد بہا شجرۃ، کہ اس کا درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ فإن احد ترخص بقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اگر میری یہ جو آج میں نے مکہ فتح کیا ہے اور بعض جگہ مجبوراً لڑائی کرنی پڑی ہے، اس سے کوئی آدمی جواز پیش کرے، فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ، تو اسے بتاؤ، اسے کہو کہ حضور اللہ کے نبی اور رسول تھے، حضور کے پاس وحی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اجازت دی تھی اور تمہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے ایک حصے میں صرف یہاں لڑائی کی اجازت دی تھی۔ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، کہ اب اس کی پھر حرمت اسی طرح واپس لوٹ آئی ہے جس طرح کل اس کی حرمت تھی، جس طرح کل اس میں لڑائی جھگڑا منع تھا، اب بھی اسی طرح، یعنی کچھ دیر کے لیے مجھے اجازت دی گئی تھی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ چاہیے کہ شاہد جو ہے، جو موجود ہے، وہ اس کو یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو شریح نے عمر بن سعید جو کہ گورنر تھے اور لشکر بھیج رہے تھے مکہ کی طرف، ان کو سنائی۔ اب یہ انہوں نے جب حدیث بیان کی تو کسی نے پوچھا، فقیل لأبی شریح ما قال لک امر، تو پھر اس عمر بن سعید نے امیر نے یا گورنر نے کیا کہا آپ کو؟
تو فرماتے ہیں قال انا اعلم بذالک منک یا ابا شریح، اس نے کہا کہ اے ابو شریح میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا صاحب اقتدار کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ مسلمان ہیں بھائی، ہم تم سے دین کو زیادہ جانتے ہیں، تم دین کے ٹھیکیدار ہو۔ جب کوئی آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں دین کا زیادہ پتہ ہے، ہم تم سے دین زیادہ جانتے ہیں، ہم تم سے بڑے مسلمان ہیں، تم سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ آنا، حالانکہ وہ صحابی رسول تھے حضرت ابو شریح، اور خود اپنی دیکھی ہوئی سنی ہوئی بات حدیث اس کو سنا رہے ہیں، تو اس نے آگے سے کہا انا اعلم بذالک منک، میں تم سے زیادہ اس کو جانتا ہوں اے ابو شریح۔ ان الحرم لا يعیز عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربۃ، کہ اس نے کہا کہ جو کسی کو مارے یا جو ان کے نزدیک حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ یعنی ان کو باغی کہتے تھے، حکومت کے انہوں نے باغی تھے، حکومت نہیں مانتے تھے، تو اس نے معاذ اللہ ان کو باغی قرار دیا اور کہا کہ وہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور نافرمان ہیں، تو اس کو نہیں بچا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے جواز نکال لیا، حالانکہ حدیث پاک عموم ہے کہ کہاں کوئی بھی وہاں پہ کسی کو لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے اجازت دی تھی، اب اس کے بعد پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو وہاں پہ داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ اب اس میں آگے ائمہ مجتہدین میں پھر اختلاف ہوا کہ اگر کوئی آدمی باہر کوئی جرم کرتا ہے، مثلا کسی نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہ مکہ شریف آ گیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ قتل نہیں کیا جائے گا، اس پہ حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم شریف سے باہر نکلے، پھر اس پہ حد جاری کی جائے گی۔ باقی جو ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے اس پہ حد وہاں پہ جاری کی جا سکتی ہے، یعنی جو شرعی حکم ہے اس کے مطابق اس پہ حد جاری ہو سکتی ہے۔ بہرحال لڑائی جھگڑا اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا۔ تو فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکہ شریف میں داخل ہو گیا وہ امن میں۔ اب یہاں تک مکہ شریف اور بیت اللہ شریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شان اور اس کے فضائل کو بیان کیا۔ پہلے فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بڑا مبارک ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر حج کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اب حج ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض عین ہے، لیکن بشرط استطاعت کہ اس میں استطاعت ہو۔ اب استطاعت کا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ استطاعت کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے پاس سواری ہو اور خرچہ ہو۔ اس زمانے میں یہی تھا کہ کسی کے پاس اگر سواری ہے جس پہ وہ جا سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا خرچہ ہے تو اس پہ حج فرض تھا۔ اب آج کے دور میں اس زمانے کے اعتبار سے مثلاً جتنا خرچہ حج کا ٹوٹل ہے وہ ہو، اور پھر اس میں استطاعت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ پیچھے اپنے اہل و عیال جن کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے
اس کے واپس آنے تک اخراجات وہ بھی موجود ہوں، تب اس کو استطاعت شمار کیا جائے گا۔ اب نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض عین ہے، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض عین ہے، زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان جو صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس پہ صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پہ فرض عین ہے، اور حج صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے۔ اب استطاعت جس طرح یہی ہے کہ خرچہ اس کے پاس موجود ہو زمانے کے اعتبار سے، آج کل سواری تو اس میں آ جاتی ہے، جب انسان کے پاس اتنی رقم موجود ہے جتنی آج پہ لگتی ہے تو اسی میں سواری اور وہاں کے اخراجات آ جائیں گے۔ اور آج کے دور میں پھر اس میں پاسپورٹ ویزا وغیرہ بھی یہ ساری چیزیں ہیں، بعض اوقات لوگ درخواست دیتے ہیں، ان کی درخواست نہیں نکلتی ہے تو وہ معذور ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس 1 سال اتنی رقم موجود تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ حج کر سکتا تھا، تو آج کے دور میں یہاں سے تو کوئی درخواست وغیرہ نہیں ہے، جس کے پاس جو بھی چاہے وہ جا سکتا ہے۔ پاکستان میں مثلاً وہاں درخواست دی جاتی ہے، تو اگر اس کی درخواست نہیں نکلتی ہے اور اگلے سال اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج پہ جا سکے تو وہ معذور ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ جا سکتا تھا اور اس نے کوشش ہی نہیں کی، اب اس کے بعد پھر اس کے پاس اتنی رقم نہیں رہی، تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ درخواست وغیرہ دیتا اور وہ جاتا، اس نے اس وقت نہیں دی، اب اس کے پاس نہیں ہے تو بہرحال اس پہ حج بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح اب چونکہ اور بھی بہت سی پابندیاں، جو بھی پابندیاں ہیں وہ ساری ان کی استطاعت کے اندر آ جائیں گی، وہ پائی جائیں گی۔ مثلاً بعض اوقات لڑائی جھگڑا ایسی صورت ہوتی تھی، آج کے دور میں اب کرونا ہے، کرونا کے لیے بہت ہی محدود پیمانے، پچھلے سال تو بالکل وہیں سے لوکل جو لوگ تھے انہوں نے حج کیا تھوڑے سے، اور اب بھی پتہ نہیں اب آگے چل کے کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کے لیے ابھی انہوں نے جو کرونا کی ویکسین لازم کیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس کے اندر استطاعت کے اندر آ جائیں گی کہ جو آدمی ساری ان کی ڈیمانڈ وہاں کی حکومت کی پوری کرتا ہے اور وہاں جا سکتا ہے تو ظاہر بات ہے اسی پہ حج فرض ہوگا۔ حج لفظی معنی حجہ یا حجو کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا کسی بڑے شے کا، تو یہاں مراد بیت اللہ شریف جانے کا قصد کرنا ہے۔ اور حج میں جو چیز ضروری، یعنی حج کے فرائض میں ایک ہے وقوف عرفہ، یعنی عرفات کے اندر قیام کرنا اس محدود وقت کے اندر جو وہاں قیام کا مقرر ہے، اور وہ 9 ذی الحجہ کے زوال دوپہر سے لے کر اگلے دن طلوع سحر تک یہ ٹائم ہے وقوف عرفہ کا، کہ 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر دوپہر سے لے کر 10 کی صبح طلوع سحر تک، اس دوران اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں پہنچ گیا میدان عرفات میں تو اس نے حج کو پا لیا۔ اسی لیے ابھی اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اسپتال میں ہوتا ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ اس کا بھی یہ انتظام کرتی ہے کہ ایمبولینس کے ذریعے اس کو اس ٹائم میں عرفات کے اندر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے اس کو یعنی عرفات سے گھما کے لایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے تو اس کا حج فوت نہ ہو۔ تو اس ٹائم کے اندر اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں پہنچ گیا تو اس نے حج کو پا لیا، کیونکہ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے طواف زیارت، یعنی وہاں سے واپس آ کے جو طواف کرتے ہیں فرض طواف۔ اب اس کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن اگر اس کے اندر نہیں کیا تو بعد میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دم دینا پڑے گا، لیکن بہرحال
وہ اس کا یعنی طواف زیارت ہو جائے گا۔ اگر اس نے اس 2 دن کے محدود وقت کے اندر نہیں کیا ہے تو پھر دم دینا پڑے گا، ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، لیکن وہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا جو رکن اعظم جس کو کہا جاتا ہے وقوف عرفہ ہے، کہ اگر یہ کسی کا فوت ہو گیا تو اب اس کا حج پھر رہ جائے گا۔ تو حج کی شرائط میں سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، کہ آزاد اور عاقل بالغ مسلمان ہو، اور پھر آگے استطاعت یعنی وہ حج پہ جا سکتا ہو۔ حج کے فرائض میں سے وقوف عرفہ اور طواف زیارت ہے۔ پھر حج کے واجبات میں سے مزدلفہ کے اندر وقوف، یعنی وہاں سے عرفات سے جب واپس مزدلفہ آتے ہیں تو وقوف مزدلفہ، اور اسی طرح صفا مروہ کی سعی اور جمرات پہ کنکریاں پھینکنا، اور اس کے بعد طواف وداع جب روانہ ہونا۔ یعنی حج کے اندر 3 طواف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے طواف قدوم، جب جاتے ہیں تو طواف کیا جاتا ہے، وہ سنت ہے۔ اب تو چونکہ باہر سے جانے والے موسٹلی جو ہیں تقریباً سبھی لوگ حج قران کرتے ہیں، یعنی عمرہ کرتے ہیں پہلے جا کے، اور عمرے کے اندر طواف ہوتا ہے، پھر حج کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو طواف جو ضروری ہے وہ حج کے بعد ہے، کہ طواف زیارت، اور اس کا وقت مقرر ہے۔ اگر وہ اس یعنی 10، 11 اور 12 کو نہیں کیا ہے، 12 کی شام ہو گئی ہے، تو اب اس کے بعد پھر وہ اس کو دم بھی دینا پڑے گا، لیکن طواف بہرحال اس کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور طواف ضروری ہوتا ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، یعنی اب اس کے لیے کوئی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو پہلے طواف کیا جائے گا وہ طواف زیارت شمار ہوگا، اور آخری طواف جو ہے وہ طواف وداع شمار ہوگا۔ مثلاً ہو سکتا ہے 2-4 دن ہفتہ وہاں حج کے بعد بھی لوگ ٹھہریں اور کئی طواف کریں، تو جو آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع ایٹومیٹکلی شمار ہوگا۔ اس کے لیے کوئی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی، یعنی کم از کم حج کے بعد 2 طواف ضروری ہیں۔ ایک طواف فرض ہو گیا، ایک طواف وداع جو واجب ہے۔ تو اگر زیادہ کیے ہیں تو پھر آخری طواف جو ہوگا وہ خود بخود طواف وداع شمار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ حضور نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ فقال رجل، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اکل عام یا رسول اللہ، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، ان کے سوال کا کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ یعنی بعض اوقات حکمت ہوتی ہے تو اس حکمت کے پیش نظر حضور نے ان کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی خاموش ہو جاتے، بھائی حضور نے جواب جو نہیں دیا۔ صحابہ کرام عموماً جب سوال کوئی کرتے تو حضور اگر خاموشی اختیار فرماتے تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور اپنی طرف سے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمائیں گے، بلکہ وحی آئے گی اور وحی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو اکثر ہوتا بھی ایسے تھا کہ وحی آتی اور وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی جاتی، تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ لیکن وہ جو تھے، وہ دوسری حدیث میں ان کا نام ہے اقرا بن حابس، کوئی وہ
دیہات کے رہنے والے وہ تھے، تو انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا۔ اب اس سوال کی جو علماء نے توجیہ بیان کی ہے وہ یہی ان کے ذہن میں آیا ہوگا، بھئی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز فرض ہوتی ہے۔ فجر کا ٹائم ہوا فجر فرض، ظہر کا ٹائم ہوا عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اگلے دن پھر فجر ہوئی، پھر نماز فرض۔ ہر روز جمعہ فرض ہے، جب جمعہ آتا ہے جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض کیے، جب رمضان شریف آتا ہے تو روزے فرض ہوتے ہیں۔ تو اب اسی پہ انہوں نے قیاس کیا ہوگا کہ اگر حج جو ہے، جب حج کا موقع آئے تو حج ضروری، لیکن پھر یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر سال حج کرے۔ تو ایک طرف اس پہ قیاس کیا کہ نماز روزہ جب ان کا وقت آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، روزے فرض، نماز کا وقت آتا ہے، نماز فرض ضروری، تو اسی طرح اس پہ قیاس کریں تو ہر سال حج فرض ہے، لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہے، عقلاً عملاً یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ ہر سال حج کریں، تو اس لیے ان کو سوال کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن عام جو صحابہ کرام کی روٹین یہی تھی کہ ایک دفعہ سوال کیا، اگر حضور نے فوراً جواب ارشاد نہیں فرمایا تو وہ بھی خاموشی اختیار کرتے تھے کہ وحی کے ذریعے رہنمائی ہوگی اور حضور کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ لیکن انہوں نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر عرض کیا، قالها ثلاثا، 3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، نعم کہہ دیتا، تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار بنایا ہے کہ شریعت جس چیز کو حضور چاہیں لازم کر دیں اور جس چیز سے چاہیں منع کر دیں، اور جو حضور فرما دیں وہی حکم الہی ہے اور ویسے ہی ضروری ہو جائے گا۔ جس چیز کو حضور حکم دے دیں وہ چیز فرض ہو جائے گی، جس سے منع فرما دیں وہ حرام ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ لو قلت نعم، تم نے پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم کر نہ سکتے۔ ثم قال ذرونی ما ترکتکم، جن چیزوں میں تمہیں گنجائش دی ہے نا ان کو تم اسی طرح رہنے دو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ کثرت کے ساتھ سوال کرنے، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور انبیاء کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ جیسے وہ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے قتل ہو گیا، تو قاتل کا پتہ نہیں، اور جو قاتل تھا وہی مدعی بن گیا، وہی آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ تو اب کیا کریں بھائی، گواہ کوئی نہیں ہے، کس کے سامنے، کسی نے نہیں دیکھا کس نے قتل کیا، قتل کر کے کہیں اور کسی کے دروازے پہ پھینک دیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ایسے کرو کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو گئے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب چونکہ قاتل خود مدعی تھا تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ کریں، تو انہوں نے حجتیں کرنے شروع کر دیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی گائے ذبح کرو. اب کوئی گائے ذبح کی جا سکتی تھی. انہوں نے کہا بھئی کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ایسے ایسے پھر پابندیاں لگتی گئیں. تو پھر بہت زیادہ مشکل میں وہ پھنس گئے کہ جتنی پابندیاں، پہلے تو گائے کا تھا بھئی کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے سوال کیے تو سوال کے جواب ملتے رہے اور پابندیاں لگتی رہیں، اور پھر اتنی پابندیاں لگ گئیں کہ اس طرح کی گائے ان کو مل نہیں. بڑی مشکل سے پھر بڑے مہنگے داموں انہوں نے خرید کے پھر اس کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا جب اس کو میت کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے بتایا بھئی یہی جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، یہی تو قاتل ہے، اسی نہیں تو قتل کیا. تو بہرحال یعنی سوال وہ بار بار کرتے رہے، اور جب بار بار سوال کیے اور پابندیاں لگتی رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے. تو فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو تم اپنی استطاعت یعنی پوری کوشش کر کے اس کو تم کرنے کی کوشش، تم اس کو بجا لاؤ. اب اس میں سوالات نہیں. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، تو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو، بس جو حکم دوں وہ کرو، اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ. تو حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو بیان کیا. دوسری حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہی اس کا مضمون ہے. فقال یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے. فقام الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی کل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فقال لو قلتها لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور پھر تم کر نہ سکتے. تو بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں حج جو ہے وہ فرض ہے، یعنی صاحب استطاعت مسلمان جس کو حج پہ جانے کی استطاعت ہو، خرچہ موجود ہو، تو اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اب اس کے بعد یہ حضور نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ نفلی ہے. نفلی حج تم یعنی منع نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لیا کہ دوبارہ جا نہیں سکتے، ہاں فرض ایک مرتبہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا، تو حضور نے فرمایا الحج مرتن، اسی میں حضرت اقرع بن حابس کی جو انہوں نے سوال کیا تھا، الحج مرتن، ایک مرتبہ حج فرض ہے. فمن زاد فہو تطوع، تو جو اس سے زیادہ کیا وہ تطوع ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں حج پہ عمرے پہ، کہ لوگ جی ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اور وہ رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور ملاوٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اب رشوت لینا برا ہے، سود کھانا برا ہے، ملاوٹ کرنا برا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا برا ہے. لیکن حج اور عمرہ اگر کوئی نیک نیتی سے کرتا ہے تو بہرحال اچھا کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حج عمرہ نہ کرے، ہاں جو غلطیاں ہیں ان کو چھوڑ دے. جس طرح مثلا ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں وہ رشوت کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، یا ظلم و زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے،
تو نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، ایک فرض کو ادا کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ غلط کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کو گناہ چھوڑنے چاہیے، نہ کہ اس کو نماز چھوڑ دینی چاہیے بھئی چونکہ یہ آدمی رشوت کھاتا ہے اس لیے نماز چھوڑ دے، یا یہ آدمی سود کھاتا ہے اس لیے نماز چھوڑ دے۔ نہیں، اس کو رشوت چھوڑنی چاہیے، سود کو چھوڑنا چاہیے، غلط کام چھوڑنے چاہیے، نہ کہ اچھا کام چھوڑ دے۔ ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ غلط کام بھی کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی بنا دے، نہیں، غلط کام چھوڑنے چاہیے، اچھا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، غلط کام کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اس انداز میں اعتراض کرنا کہ فلاں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کرتا ہے، فلاں نماز پڑھتا ہے اور یہ کرتا ہے، اور فلاں حج کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، یعنی اس چیز سے روکنے کے لیے یہ کرنا یہ بہت برا ہے۔ غلط کام کو چھوڑنا چاہیے، اچھے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اب اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی حج پہ چلا ہے یا عمرے پہ چلا ہے، اس نے پہلے حج کیا ہوا ہے، اب اس کو حج کی کیا ضرورت ہے، یہی رقم کسی یتیم کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے، کسی غریب کو دے دے۔ بھائی غریب یتیم بیوہ کو ویسے بھی دینا چاہیے، ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کو دینا چاہیے غریبوں یتیموں مسکینوں کو، لیکن یہ خاص اسی وقت یاد آتا ہے کہ جی حج پہ جا رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب خود جو کروڑوں کی کوٹھیاں اور لاکھوں کی کاریں، اس وقت نہیں یاد آتا جی یہ بھی غریبوں کو دینا چاہیے، نہیں، صرف حج کے وقت کہ حج پہ آدمی کوئی چلا ہے تو یہ پاکستان سے 4 5 6 7 لاکھ چلو یہ بنتا ہے، تو کوئی آدمی اگر حج پہ چلتا ہے تو سب لوگ پھر نصیحت کرنے والے، خاص طور پر بڑے بڑے دانشور، یہ کیا ضرورت ہے بھئی اس سے کسی یتیم بچی کی شادی کر، بھئی وہ کرنی چاہیے، ویسے بھی کرنی چاہیے، امیروں کو چاہیے کہ غریبوں پہ خرچ کریں، لیکن خاص اس وقت اس چیز کو اس طرح بیان کرنا یہ مطلب ہے ایک نیکی سے روکنے والی بات ہے۔ وہ سب امیروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ غریبوں کی پرورش کریں، ان پہ خرچ کریں، وہ حج پہ جائیں یا نہ جائیں، ایک فرض حج ادا کر لیا باقی نہیں جاتے ہیں پھر بھی ضروری ہے، تو نیکی جاری رکھنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی جو ہے اس کو منع کیا اور برائی سے رکنا چاہیے، نیکی کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، اور حج ہر صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابع الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو ملا، یا آگے پیچھے، یعنی کبھی حج پہ جاؤ کبھی عمرہ پہ جاؤ، یا اس کی یہ تشریح یہ بھی ہے کہ حج و عمرہ ملا کے جس طرح حج قران یا حج تمتع کیا جاتا ہے، تو حج اور عمرہ کو ملاؤ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرہ فقر اور ذنوب گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں، کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضۃ، کہ جیسے بھٹی جو ہوتی ہے وہ لوہے سونے چاندی یعنی دھات کی کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے، کہ سونے کو چاندی کو لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور خالص دھات وہاں سے نکلتی ہے۔ تو اسی طرح حج و عمرہ یہ بھی فقر اور ذنوب کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے علاوہ اور نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے حج مبرور۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو بیان کیا کہ حج اور عمرہ سے فقر اور ذنوب، فقر بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور فقر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور فقر کو پہلے بیان کیا، گناہوں کو بعد میں بیان کیا کہ اس کی یعنی برکت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور غربت اور فقر بھی دور ہوتا ہے، کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نیکی کا کام ہے اس سے گناہ معاف ہوں گے، لیکن
یہ نیکی کا کام بڑا مہنگا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں اگر کوئی ہالینڈ سے جاتا ہے تو 5,000 تک تقریباً پہلے پہنچ چکے تھے، اب کرونا کی وجہ سے اب جو نیا پتہ نہیں کتنا پیکج آئے گا، بہرحال یعنی 5,000 یورو سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک مہنگی نیکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ حج اور عمرہ جس طرح گناہوں کو ختم کرتے ہیں اسی طرح فقر کو بھی ختم کرتے ہیں، اور فقر کو پہلے بیان کیا کہ گناہ تو معاف ہوں گے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے فقر کو بھی دور فرما دے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ تجربہ ہے، جس طرح صدقہ و خیرات سے مال بظاہر کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اور حضور نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے، اسی طرح حج و عمرہ سے بھی یعنی بظاہر مال خرچ ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کی برکت سے اور مال عطا فرمائے گا، اور مال کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ فقر دور ہو جائے گا۔ تو جس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اسی طرح اس کے ذریعے سے فقر بھی دور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج فرض ہے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا جو وہاں جانے کی استطاعت رکھے۔ سب سے پہلے للہ کہ خالص رضائے الہی، حکم الہی پر عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے بھائی، یعنی دکھاوا یا ریاکاری نہیں، صرف اللہ کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان کو حج کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مم ملک زادا وراحلۃ ولم یحج بیت اللہ، کہ ایک آدمی، چونکہ اس زمانے میں یہی چیزیں تھیں کہ خرچہ موجود ہو، سواری موجود ہو، تو وہ آدمی صاحب استطاعت ہوتا تھا، یعنی جو صاحب استطاعت ہے، جو حج کر سکتا ہے، جو بھی اس کی یعنی آج کے دور میں جو پیچھے اس کے اہل و عیال ہیں ان کا خرچہ اور رستے کا امن ساری چیزیں موجود ہیں، ایک آدمی حج کر سکتا ہے، پھر وہ حج نہیں کرتا ہے وَلَمْ يَحُجَّ، پھر اس نے حج نہیں کیا ہے بیت اللہ شریف کا، فَلَا يَضُرَّهُ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں مرتا ہے، یہودی مرتا ہے، نصرانی مرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ اس نے ایسا جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے اور اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو یہ بہت بڑا یعنی گناہ ہے کہ وہ حج کر سکتا تھا اور پھر اس نے حج نہیں کیا ہے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اسی آیت کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ تو حج ہر صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔